بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات تو مصدق صاحب کی ٹھیک ہے کہ 24-25 سال میں نواز شریف صاحب کو کام کرنے نہیں دیا گیا، ان کو الیکشنز نہیں ملے، تو عوام کو فلیش آؤٹ کرنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو. اس میں تو آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہے. اور آج میں آپ سے 2-3 چھوٹے کچھ بڑے سوالات کروں گا، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو بات کی آج، ایک اور بات سنوانے لگوں آپ کو. وہ بات تو ان کی صحیح تھی نا یار. وہ جو چاہے ہمارا سیاسی طور پہ نظریہ نہ بھی ملتا ہو میاں صاحب سے، آپ کا میرا یا آپ کا، لیکن جو ان کی بات صحیح ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سروائن جی ذرا جو انہوں نے بات کہی، اور پھر مصدق صاحب والی بات بھی بڑے وزن ہے کہ 24-25 سال میں ان کو کتنی دفعہ الیکشنز بھی ہیں ملے اور کتنی دفعہ چرائے گئے. سروائن جی. بھٹی صاحب جو آئین سے ہٹے اس کا ہم نے نوٹس لیا، اس پاداش میں ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے، ہم سے الیکشن چرایا گیا، ہم اتارا گیا، اس پہ غلط بات کیا ہے؟ بھائی جان، میرے پسندیدہ اینکر، میرے ایک پسندیدہ فلم کے ڈائریکٹر، آنے والے ڈرامے کے ڈائریکٹر اور ہالی ووڈ کے نہ اس جنم میں بن سکنے والے ایکٹر، آپ اس وقت 3 خوبصورت لوگ، اور پلوشہ صاحبہ کی خوبصورتی کی وجہ سے میں مصدق ملک صاحب کو بھی خوبصورت کہہ رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کے، تو 3 خوبصورت لوگوں نے کے ہوتے ہوئے میں نے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن میرے بھائی بنتی تو ہے، لیکن 2-4 جملے بول لیتا ہوں. اب آیا ہوں تو کر ہی لوں، میں نے کہا میرا بھی دیہڑی لگ جائے. بات یہ ہے بیسیکلی کہ پہلا جو آپ کا پروگرام کا پہلا انٹرو اور حصہ ہے، اس میں تو مجھے بھی آج دکھ ہو رہا ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جلوس نکال نہیں سکتے، ریلی پر کریک ڈاؤن ہے، ورکرز کنویکشن پر پرچے ہیں، کارنر میٹنگز پر مقدمے ہیں، ورچوئل جلسہ جب کرتے ہیں تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کیوں دن آیا؟ بے جا ضدوں کی وجہ سے، عجیب و غریب تکبر کی وجہ سے، حماقتوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، مسلسل غلط فہمیوں کی وجہ سے، مسلسل خوش فہمیوں کی وجہ سے، ایک شخص کی محبت کی وجہ سے، ایک خاتون کے فیصلوں کی وجہ سے، 5 ناتجربہ کار ایڈوائزروں کی وجہ سے، 3 خاندانوں کے سونا چاندی لوٹ مار کی وجہ سے، اور ہر مرتبہ تبدیلی سمبل گور خان اور بزدار کی صورت میں نکلنے کی وجہ سے. تو اور آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں بات کرنا اگر سچی بھی ہو، جینون بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، گناہ کیوں ہوا ہے اس میں؟ آج کیوں گور خان پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی آج بھی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، کیوں اس کا قائد ہے؟ کیوں عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں یہ 9 مئی کیا؟ جب فوج پر حملہ کرو گے تو ظاہر ہے فوج جنگ لڑے گی، اب بھگتو. تو کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ اس وقت جب آپ کو سمجھایا جاتا تھا خدا کے لیے قومی اسمبلی سے نہ نکلیں، صوبائی حکومتیں نہ توڑیں اور اس فوج سے جنگ نہ لڑیں. یہ فوج آپ کو لائی تھی، اگر آپ نے اس فوج نے آپ کو بھجوا دیا ہے تو تھوڑا سا صبر کر لیں. اور آرمی چیف بھی چینج ہو گئے تھے اس وقت تو بھٹی صاحب، نئے آرمی چیف سے کیا جھگڑا؟ لیکن آج وہاں پہنچے ہوئے، اور اب 101 چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، مگر کہوں کس سے؟ کوئی سامنے بیٹھے ہی نہیں ہے جو میری بات کا جواب دے. تحریک انصاف کا یہ وقت آ گیا کہ سب سے بڑی جماعت اور کوئی آگے جواب دینے والا نہیں ہے، اور یہ ون وے ٹریفک مصدق ملک صاحب چلائی جا رہے ہیں اور ان کی چلی جا رہی ہے. دوسری بات، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، مزے کی بات تو ایک یہ بھی ہے کہ جس کے پاس پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے، جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جس کے پاس امیدوار ہے اس کے پاس ووٹر نہیں ہے، جس کے پاس ووٹر ہے اس کے پاس امیدوار نہیں ہے. اور بیانیہ کیا چل رہا ہے؟ ساڈی گل ہو گئی جے، اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ ساڈے نال بھی گل کرو، اور الیکشن موجود ہے مگر الیکشن ماحول غائب ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جو گاڑی اس کی کیسٹ ایک ہی لگائی ہوئی ہے، مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا خوشحال تھا. او بھائی، اللہ کا نام لو. آپ کو تو یہ آپ جیسی قسمت کسی نے پائی نہیں ہے کہ کہاں تھے اور کہاں آ گئے، کس جگہ بیٹھے ہوئے، اور کتنا خوبصورت ماحول ہے. آپ کا سب سے بڑا جو سیاسی حریف ہے وہ جیل میں ہے، آپ کی سب سے بڑی سیاسی حریف پارٹی تر بتر ہو چکی ہے اور آپ اکیلے ہیں. اب بس کر دیں خدا کے لیے. آپ اب لوگوں کو 2018 میں بھی دلچسپی ہوگی، 2023 میں بھی ہے، آپ کے نکالے جانے میں بھی تھی، آپ کے ملک سے نکالے جانے میں بھی ہے، آپ کے اقتدار سے نکالے جانے میں، آپ کو واپس آنے میں بھی ہے. جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں. آپ ساری رسک فری واپسی کیسے ہو گئی؟ گارنٹیوں بھری واپسی کیسے ہو گئی؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ کی جیب میں کیسی ہے؟
7.5 گھنٹوں میں آپ کے سارے کیس معاف ہو جاتے ہیں, آپ پیش نہیں ہوتے, عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں, نیب سرنڈر کر جاتا ہے, یہ ساری باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں. لیکن اب بس کر دو, یہ 2 کیسٹوں سے آگے بڑھو اس ملک کے. بھٹی صاحب ایک بات بتائیں کہ جس کانفیڈنس سے نون لیگ اس وقت بات کر رہی ہے, ہماری 2 جملے صرف, ہماری بد نصیبی کہ ہم پھر آپ کے در پہ آ گئے ہیں. تو اب اس 25 کروڑ کا ملک ہے, خدا کے لیے اب کوئی اگلا منظر پیش کرے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے بھائی جان.